یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینزویلا سے شروع ہو کر کولمبیا، گویانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فارسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون فارسٹ کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آج آپ ایمیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ایمیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو ایمیزون رین فارسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا کراچی سے اسلام آباد تک کے 7 چکر لگائے جائیں۔ اس عالیشان اور گھنے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے چونکہ پورے سال میں شاید کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو۔ ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایمیزون رین فارسٹ میں بارش پڑ رہی ہے اور فور کاسٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بارش کا ہی امکان ہے۔ ایمیزون اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھی گئی ہے۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں ابھی تک 25 لاکھ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے۔ وائلڈ پکسل اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نکلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈا موجود ہیں نہ یہ ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ بائیولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ایمیزون فارسٹ میں مینڈک کی ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے اس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ جس مینڈک کی کھال سے اس کے تمام چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں۔ اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور اور حتیٰ کہ اس کی آرٹری بھی نظر آتی ہیں۔ عام گھریلو چیونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ایمیزون فارسٹ میں چیونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلٹ اینٹ کے نام سے پہچانے جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چیونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کی درد جتنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی اس کو بلٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔
ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ یہ ہے ایمیزون ریور اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ سٹی سٹارز شرم الشیخ ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ ایمیزون ریور سے گزرنے والا پانی اس سوئمنگ پول کو صرف اور صرف 1 سیکنڈ میں پورا بھر سکتا ہے۔ جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزر کر اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، دنیا کے ٹاپ 14 ریورز کے پانی کو ملا بھی لیا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایمیزون ریور 2,19,000 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے اور دوسری طرف دریائے سندھ صرف 71 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتی ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبی دھواں نکلتی ہوئی یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ ایمیزون کے اس عالی شان جنگل میں قریب 600 قبیلے بستے ہیں۔ یہ لوگ اسی جنگل میں شکار کرتے ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی، اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کسی اور پلینٹ سے کوئی ایلین آیا ہو۔ ایمیزون کے جنگلات میں کئی مقامات ایسے بھی ہیں جن کو جب سیٹلائٹ امیج سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریا پر زمین پر کچھ نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ نشان جن کو جیو کلپس بھی کہا جاتا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص نشان کے اوپر کھڑا ہے۔ ان میں سے کئی جیو کلپس کی سائز 1.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور ایسے 300 سے بھی زیادہ جیو کلپس ایمیزون فارسٹ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان عجیب و غریب نشانات کا مقصد کیا ہے اور یہ کس نے بنائے ہیں، ان کے بارے میں کسی کے پاس کہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید ایلینز اپنے نشانات چھوڑ گئے ہیں، یا پھر ہزاروں سال پہلے یہاں انسانوں کی کوئی ایسی سویلائزیشن بستی ہوگی جنہوں نے یہ نشانات اتنی مہارت سے بنائے تھے۔ یہاں انسانی آمدرفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن۔ 9 فٹ لمبی اور 200 kg وزنی یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفنز کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفنز کا نیچر بہت فرینڈلی ہوتا ہے، لیکن پنک ڈولفنز وہ واحد ڈولفنز ہے جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس کئی ثبوت ہیں کہ پچھلے 250 سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایلز کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کا ایک شوق دیتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یہ کرنٹ 860 وولٹ تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریورز میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی والٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی لوگوں کو مار دیا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، الیکٹرک ایل نے اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل 860 وولٹس کا جھٹکا دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔